تو ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض بھی کر دوں تاکہ خاص طور پہ جوانوں کے لیے اور عام طور پہ اس دنیا کے لیے، خاص طور پہ جو آج کی دنیا ہے کہ جہاں گناہ کرنے کے اسباب انتہائی آسان اور انتہائی زیادہ تعداد کے اندر میسر ہے. اچھا برعکس بھی ہے، نیکی کرنے کے مواقع بھی اتنی ہی آسان اور اتنے ہی زیادہ مواقع ہیں، لیکن عزیزان محترم گناہ میں اٹریکشن ہے. دعائے کمیل کے اندر خود مولا کائنات اس بات کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں مناجات کی صورت میں پیش کرتے ہیں کہ پروردگار کون ہوگا جو تیری عظمت کا منکر ہوگا؟ میں تیری توحید کا اقرار کرنے والا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھے خالق مانتا ہوں، مگر یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ شیطان جس طرح سے دنیا کو بنا کر پیش کرتا ہے، یہ مجھے دھوکے میں مبتلا کر دیا کرتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے مولا کائنات کو تو نعوذ باللہ دھوکہ نہیں دے رہی، لیکن مولا کائنات ایک عام انسان کی زبان میں خدا سے بات کر کے کہہ رہے کہ انسان بہت سی مرتبہ دنیا کی رنگینیوں، دنیا کی ان دلکش مواقعوں کے ذریعے سے بہک جایا کرتا ہے، اور گناہ کے اندر لذت بھی نظر آتی ہے، لہٰذا ان لذتوں کی وجہ سے انسان بڑھ جایا کرتا ہے. اور آج کی دنیا کے اندر ظاہر سی بات ہے نماز پڑھنے میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، روزہ رکھنا انسان کے لیے بوجھ اور بار محسوس ہوتا ہے، شاید پورا دن ویسے پانی نہ ہو پیے. کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ شام کے وقت انسان کو خیال آتا ہے کاش کہ میں روزہ رکھ لیتا، کاش کہ میں روزہ رکھ لیتا، پورا دن ہو گیا کھانا نہیں کھایا، ایک پانی ہی تو تھا جس کے اوپر میں صبر کر لیتا. لیکن جب روزہ رکھتا ہے تو یہی پانی کی پیاس بہت زیادہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور شاید دن کے اندر اگر ایک گلاس پانی نہ بھی پیے تو وقت گزر جایا کرتا ہے. تو بہرحال شیطان انسان کو ان عبادتوں کو بوجھ بنا کر پیش کرتا ہے. لہٰذا میں کہہ رہا ہوں کہ آج کی دنیا کے اندر عبادت کو ثواب کے کمانے کے ذرائع اتنے ہی زیادہ ہے جتنا گناہ کمانے کا ہے، مگر پہلے گناہ کرنے کے اسباب کو حاصل کرنا بہت مشکل تھا. آج گناہ ہر وقت 24 گھنٹے انسان کے ہاتھ میں موجود ہے، اور جب دیکھو انسان سے گناہ کروا رہا ہے. جھوٹ بھی اتنی رفتار سے انسان بولتا ہوا نظر آ رہا ہے، جھوٹ کو پھیلاتا بھی اتنی تعداد سے نظر آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر حرام کام تو بہرحال اپنی جگہ موجود ہی ہے. لہٰذا اسی پلے صراط سے گزر کے ایک گروہ جنت کے دروازے پر پہنچ گیا. کل کی روایت آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جہنم کے داروغے کا نام ہے مالک، اور جنت کے داروغے کا اور جنت کے میزبان کا کہیے نام جو ہے وہ ہے رضوان. تو رضوان جنت سوال کرے گا، یا رضوان جنت کے ساتھ موجود فرشتے سوال کریں گے کہ یہ بتاؤ کیا تم نے پل صراط کو دیکھا ہے؟ تو وہ ایک مرتبہ کہیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ پل صراط سے اس طرح سے گزر گئے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ پل صراط کب آیا. تو لہٰذا ایک مرتبہ وہ سوال کریں گے کہ تمہارا تعلق کس امت سے؟ وہ کہیں گے ہمارا تعلق امت محمدی سے. امت محمدی سے بہت سارے لوگ آئے، لیکن جس طرح سے تم بات کر رہے ہو اس انداز سے تو بہت نایاب قسم کے لوگ ہو تم. لہٰذا تمہارا وہ عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم جنت میں آنے کے لیے پل صراط سے یوں گزر گئے کہ تمہیں خبر ہی نہ ہوگی کہ تم پل صراط پر سے آئے ہو؟ فرمایا کہ ہم دنیا میں 2 کام کرتے تھے. دیکھیں دنیا میں باقی سارے کام جو جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں، مگر کچھ کام ہے کہ جو حساب و کتاب میں آسانی کا سبب بنتے. اس طرح سے بھی آسانی ہوگی کہ گویا انسان کا یہ سفر پلک جھپکنے کی مقدار میں گزر جائے گا. اور جس طرح سے کہا گیا پیغمبر خود فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ جو جنت میں جانے کے لیے تمہارے لیے آسانی فراہم کرے گا، یعنی جس کا ثواب اور جس کا خدا کے یہاں پہ اجر اتنا زیادہ ہے کہ جس کی بنا پر جنت میں جانا آسان ہو جائے گا. اصحاب نے کہا بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے؟ پیغمبر نے فرمایا افشوا السلام علی الاعلان، با آواز بلند سلام کیا کرو. یہ وہ نیکی ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے میں مفقود ہوتی جا رہی ہے. ہم اپنے بچوں کے سلسلے کے اندر ظاہر سی بات ہے انہیں کیوں قصوروار کہے کہ جب ہم خود بڑے اس کام کے اندر قصوروار نظر آتے ہیں کہ آپ کو سلام کرنا ہے تو آپ صرف گردن ہلا دیتے ہیں، آپ ہاتھ کو ہلا دیا کرتے ہیں. سلام کے الفاظ میں جو پروردگار عالم نے اس کا ثواب و اجر اور فائدہ رکھا ہے، ان میں سے ایک فائدہ وہ بتایا جو آپ کی خدمت میں ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جنت میں تیزی سے لے جانے والا عمل افشوا السلام علی الاعلان، بلند آواز میں سلام کرنا ہے. درود پڑھیں محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب اس کے بعد جو بات میں کہہ رہا تھا آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ میں نے آپ سے کہا کہ کچھ اعمال ایسے کہ جو انسان کو جنت کے اندر لے جانے کے لیے اعمال کے حساب و کتاب کا مسئلہ آسان کر دیں گے. وہیں پر جب راوی نے کہتا ہے کہ فرشتوں نے سوال کیا کہ تم ایسے کون سے اعمال انجام دیتے تھے، کہنے لگے ہم 2 کام کرتے تھے. پہلا کام کیا ہے؟ نرضی بالیسیر مما قسم لنا، ہم راضی رہتے تھے خدا کی جانب سے اس مقدار پر جو ہمارے لیے مقدر کر دی گئی ہے. دیکھیں یہ ہے رضا و تسلیم. آپ کا خدا کی بارگاہ میں مانگنا، آپ کا
خدا کی بارگاہ میں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، آپ کا خدا کی بارگاہ کے اندر دعا و مناجات کرنا، اس میں خدا کو کوئی اشکال نہیں ہے. خدا اس چیز کو پسند کرتا ہے. بلکہ دعا کو تو کہا گیا کہ مخ العبادہ، یعنی آپ کی عبادتوں کا جو مغز ہے، جو آپ کی عبادتوں کے اندر خوبصورتی ہے، جو آپ کی اصل عبادتوں کی طاقت ہے، وہ آپ کا دعا، نماز کے بعد دعا کرنا ہے. لہٰذا انسان کی عبادتوں کو قبولیت تک پہنچانے کے مقام تک لے جانے والی چیز دعا ہے. لیکن خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرتے رہنا، خدا کی بارگاہ کے اندر ہر موقع کے اوپر تڑپتے رہنا، اور کسی کو نعمت مل جائے تو فوراً خدا کی بارگاہ میں کہنا مجھ میں کیا کمی نظر آئی، یہ سارے مسائل تو میرے گھر ہی نظر آتے ہیں، یہ ساری مشکلات نے میرا ہی دروازہ دیکھ رکھا ہے. یہ جو شکوے کا انداز ہے، یہ معصوم فرماتے کہ خدا اگر تمہارے لیے کوئی اجر کو رکھنا چاہتا تھا صبر کرنے پر، اس شکوے اور شکایتوں کی وجہ سے تمہارا وہ اجر خدا کی بارگاہ سے ضائع ہو جایا کرتا ہے. ورنہ انسان قیامت کی بارگاہ میں پہنچے گا اور خدا سے کہے گا، اس روز انسان کی آنکھیں کھل جائے گی، اور کھلنے کے بعد انسان اپنے ہر عمل کے اجر کو محسوس کرتا ہوگا. تو کہے گا پروردگار عالم، یہ جو اتنے سارے اجر میرے نامہ اعمال میں موجود ہے، ان عبادتوں کو تو میں نے کبھی انجام ہی نہیں دیا، میں نے تو کوئی ایسی نیکی کی ہی نہیں ہے کہ جس کا یہ اجر ہے. خدا کہے گا کہ دنیا کے اندر یہ وہ ساری دعائیں ہیں جو تم مانگتے تھے، مگر دنیا میں دینا تمہارے لیے مصلحت کے قابل نہیں تھا، میں نے اسے روک کر رکھا تھا کہ قیامت میں اجر کی صورت میں تمہیں پلٹا سکوں. تو کہے گا کاش کہ خدا تو نے میری دنیا میں کسی دعا کو قبول نہ کیا ہوتا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر.